بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین و اسلام چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 305 ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے اس طرح نکلے کہ ہماری زبانوں پر حج کے علاوہ اور کوئی ذکر ہی نہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، یہ جب ہم مقام صرف پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ اس غم سے میں رو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کاش میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی۔ آپ نے فرمایا شاید تمہیں حیض آ گیا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دی ہے، اس لیے تم جب تک پاک نہ ہو جاؤ طواف بیت اللہ کے علاوہ حاجیوں کی طرح تمام کام انجام دو۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 306 ہے، فاطمہ ابی حبیش کی بیٹی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو پاک ہی نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز بالکل چھوڑ دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے، حیض نہیں، اس لیے جب حیض کے دن جن میں سے کبھی پہلے تمہیں عادتاً حیض آیا کرتا تھا آئیں تو نماز چھوڑ دے، اور جب اندازے کے مطابق وہ دن گزر جائیں تو خون دھو ڈال اور نماز پڑھ۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 307 ہے، ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک ایسی عورت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس کے کپڑے پر حیض کا خون لگ گیا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے چاہیے کہ اسے رگڑ ڈالے، اس کے بعد اسے پانی سے دھوئے، پھر اس کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے لیے دین و اسلام چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔